بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے طلباء کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کا ہمارا کلاس اسم معرفہ کی اقسام کے بارے میں ہے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے بارے میں بحث کی تھی اور اسم معرفہ کی تعریف میں کی جانے والی ایک غلطی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آج ہم اسم معرفہ کی اقسام سیکھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسم معرفہ کی اقسام۔ تو اسم معرفہ یعنی کسی خاص چیز، جگہ، شخص کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اس کی چار مزید پھر قسمیں ہیں۔ اس میں سے ہے اس کی پھر چار قسمیں ہیں۔ پہلا اسم ہے اسم عالم، دوسرا ہے اسم ضمیر، تیسرا ہے اسم اشارہ، اور چوتھا جو ہے وہ ہے اسم موصول۔ یعنی اسم معرفہ کی چار بنیادی قسمیں ہیں۔ پہلا ہے اسم عالم، دوسرا ہے اسم ضمیر، تیسرا ہے اسم اشارہ اور چوتھا ہے اسم موصول۔ آج ہم صرف اسی پر بحث کریں گے، اسم عالم پر۔ اس کی تعریف سیکھیں گے اور پھر اس کی مزید جو 5 قسمیں ہیں ان کو بیان کریں گے۔ تو اسم عالم وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اسم عالم وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتا ہے۔ اب اس کی مزید پھر 5 قسمیں ہیں۔ تو وہ کون سے ہے؟ وہ ہے عرف، نمبر 1 ہے عرف، دوسرا ہے خطاب، تیسری قسم ہے، پہلی قسم ہے عرف، دوسری ہے خطاب، تیسری ہے لقب، چوتھی ہے کنیت، اور 5ویں قسم اس کی ہے تخلص۔ تو اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسم عالم کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے عرف، ایک ہے خطاب، ایک ہے لقب، ایک ہے کنیت اور ایک ہے تخلص۔ تو پہل ہم عرف کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ نام جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے بجائے اصل نام کے، کسی کے اصل نام کے بجائے وہ نام جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے کہتے ہیں عرف، یا وہ نام جو اصل نام کو بگاڑ کر بنایا جائے۔ جیسے کوئی کہتا ہے وقار، تو اسے پھر اس کا نام بگاڑ کر وکی بنا دیا جاتا ہے، صحیح؟ یا سمیر، اس کو سمی کہنا، صحیح؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ عرف میں آتی ہے، یعنی پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہونے والا نام، یا اس کے اصل اسم کو بگاڑ کر جو نام مشہور ہو جائے اور اس پر اس بندے کو بلایا جائے، پکارا جائے،
تو اس نام کو کہتے ہیں عرف، اس اسم کو کہتے ہیں عرف۔ دوسرا ہے خطاب۔ اب خطاب کیا ہے؟ تو ملکی یا قومی خدمت کے بدلے یا صلے میں جو نام حکومت کی جانب سے یا عوام کی جانب سے کسی ملکی یا قومی خدمت کے صلے میں جو دیا جاتا ہے کسی شخص کو، اسے کہتے ہیں خطاب۔ آج کل خطاب کو اعزاز بھی کہتے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں خطابات ہوا کرتے تھے مختلف قسم کے سر، یہ جو ہم کہتے ہیں سر سید احمد خان، تو یہ سر خطاب برطانیہ دیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ علماء کو شمس العلماء کا خطاب دیا کرتا تھا، نواب، بہادر، خان بہادر، تاج الملک، یہ سب خطابات تھے جو سرکاری حکومت کی جانب سے کسی شخص کو علمی یا قومی خدمت کی وجہ سے دیے جاتے تھے۔ آج کل خطاب کو اعزاز بھی کہتے ہیں، مثلا ستارے جرات، تمغہ امتیاز، تمغہ شجاعت وغیرہ، یہ سب خطابات ہیں۔ تیسرا نمبر جو ہے وہ تیسری قسم اسم عالم کی ہے، وہ لقب ہے۔ اور لقب وہ نام ہے جو کسی خاص وصف کی وجہ سے، کسی خاص صفت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ خلیل اللہ ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا نام کلیم اللہ ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذبیح اللہ ہے، اور نوح علیہ السلام کا لقب نجی اللہ ہے، اور اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب جو ہے وہ حبیب اللہ ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے کنیت کی۔ تو کنیت جو ہے وہ نام جو ماں، باپ، بیٹا یا بیٹی کی تعلق سے پکارا جائے تو اسے کنیت کہتے ہیں، اور یہ دراصل عربوں میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ وہ اصل نام اکثر استعمال نہیں کرتے بلکہ سب کے سب کنیت استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اگر ابو محمد، جو محمد کا والد ہوگا، اس کا اصل نام تو کوئی اور ہوگا، لیکن اسے جب پکارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابو محمد، یعنی محمد کے والد۔ اگر کسی کے بیٹے کا نام محمد ہے تو اس کے والد کو عرب ابو محمد کہتے ہیں، تو اسی کو کنیت کہتے ہیں۔ یا اگر ایک لڑکی عورت ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے زینب، تو اسے وہ اپنا اس کا جو ذاتی نام ہوتا ہے اسے نہیں پکارتے، بلکہ اس کی بیٹی کا جو نام ہوتا ہے یا بیٹے کا جو نام ہوتا ہے اس لحاظ سے وہ اسے پکارتے ہیں۔ مثلا ام جمیل یا ام کلثوم یا ام احمد یا ام منیبہ، یعنی منیبہ کی ماں۔ ٹھیک اسی طرح اگر آپ کسی لڑکے کو اس کے والد کے نام سے پکار لیں، جیسے ابن حیدر یا ابن عباس یا ابن عبداللہ، تو یہ ایسے نام ہے جو والد کی، اس کے والد کا نام چونکہ عبداللہ تھا، بیٹے کا نام کیا تھا؟ عباس تھا، تو عبداللہ ابن عباس یہ پورا نام تھا ان کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک صحابی گزرے، آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا، عبداللہ ابن عباس۔ تو ان کا اپنا نام عبداللہ تھا، لیکن ان کے والد کا نام عباس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگ اسے عبداللہ نہیں کہا کرتے تھے، اسے ابن عباس کہا کرتے تھے۔ تو یہ ہے کنیت۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بہت سارے لوگوں کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں تو کنیت میں اس میں فرق آ جاتی ہے۔ مثلا صحابہ کے دور کو لیجئے، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، یہ تین مشہور صحابی گزرے ہیں، ان تینوں کے نام عبداللہ تھے۔ تو ان کی پہچان کے لیے پھر عرب کیا کرتے تھے؟ کنیت کا استعمال کرتے تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن مسعود۔ تو امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔
اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کنیت تھا وہ تھا ابو القاسم، ابو القاسم علیہ السلام، یعنی قاسم کی والد۔ تو جو نام باپ، بیٹے یا ماں یا بیٹی کے تعلق سے پکارا جاتا ہے اسے کنیت کہتے ہیں۔ اور پانچویں قسم اسم عالم کی جو ہے وہ ہے تخلص۔ تو تخلص وہ مختصر سا نام جو شاعر اپنی شاعری میں اپنی غزل کی آخری شعر جسے مقطع کہتے ہیں اس میں پورے نام کے بجائے استعمال کرتا ہے، تو اس مختصر نام کو تخلص کہتے ہیں۔ مثلا اسد اللہ خان ان کا اپنا نام تھا اور غالب ان کا تخلص تھا۔ اس طرح میر تقی، میر، تو میر ان کا تخلص تھا۔ یا ہم کہتے ہیں کہ خواجہ حیدر علی اس کا نام تھا اور آتش اس کا تخلص تھا۔ اس طرح مرزا غالب یعنی غالب جو ہے یہ تخلص تھا، میر تخلص تھا، حسرت تخلص تھا۔ اس طرح بہادر شاہ کا تخلص ظفر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ مختصر سا نام جو شاعر اپنے پورے نام کے بجائے استعمال کرتا ہے اشعار کی کیا کہتے ہیں اختتام میں، غزل کے اختتام مقطع میں، تو اسے کہتے ہیں تخلص۔ آج ہم نے یہ سیکھ لیا کہ اسم معرفہ کی 4 قسمیں ہیں: اسم عالم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ یہ آج ہم نے اس اسم عالم پر تھوڑی بہت گفتگو کی اور یہ تینوں رہ گئے، تو آئندہ کسی کلاس میں ان پر بحث کریں گے۔ اور اس کی پھر اسم عالم کی 5 قسمیں تھی: عرف، تو ہم نے سیکھا کہ پیار یا حقارت سے مشہور ہونے والا نام یا اصل نام کو بگاڑ کر بنایا جانے والا نام جو لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ خطاب، تو خطاب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ وہ نام، وہ اعزازی نام جو کسی قومی یا ملک کی خدمت کے صلے میں حکومت کی طرف سے یا عوام کی طرف سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اسے خطاب کہتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا لقب، تو کسی خاص وصف یا خوبی کی وجہ سے جو نام لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، جیسے ولی اللہ، خلیل اللہ وغیرہ، تو وہ القاب ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے کنیت کے بارے میں بات کی کہ ماں باپ، بیٹی یا والد کے تعلق سے جو نام پکارا جائے تو اسے کنیت کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ وہ مختصر سا نام جو شاعر اپنے پورے نام کے بجائے اشعار میں استعمال کرتا ہے، مقطع میں لاتا ہے، تو اسے تخلص کہتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کلاس۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان کلاسز کو، ان ویڈیوز کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے تاکہ کہ ہم کس طرح اپنے ان کلاسز کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔